جب اللہ رب العزت کسی قوم کی خامی کو بیان کرتا ہے تو اس میں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی خوبی کو بھی بیان کرتا ہے۔ تو یہ بات قرآن کی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ جب ہمارا کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے ہم اس پوری قوم کو برا کہہ دیتے، اس پورے ملک کو برا کہہ دیتے، اس پورے گھر کو برا کہہ دیتے۔ کسی سے مسلک کی اختلاف ہوتا ہے، فرقے سے اختلاف ہوتا ہے تو پورے مسلک کو تان و تشنی کرنا شروع کر دیتے۔ جو کام غلط کر رہا ہو پرٹیکولر چلیں اس کے غلط کام کی مذمت کیجیے، لیکن اگر انہی لوگوں میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں تو ان کو اپریشیٹ بھی کیجیے کہ یار ان میں جو 4 بندے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں۔ کسی جیسے ابھی آپ دیکھیں مسلک اور فرقوں کا دور ہے اور فرقہ واریت کے فتنے عروج پر ہیں، تو جو لوگ خیر کی بات کرتے ہیں ہر مسلک میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اچھی بات کرتے ہیں۔ تو اب معاملے حل کیسے ہوں گے؟ معاملے حل یہ ہوں گے کہ جو اچھے لوگوں کی تعریف کی جائے دل کھول کر، یار وہ آدمی جو ہے وہ سمجھ میں آنے والا آدمی، وہ انتشار نہیں پھیلاتا، فتنہ نہیں پھیلاتا، ملانے کی بات کرتا ہے، باہمی محبت کی بات کرتا ہے، مسائل کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے، کوئی اس طرح کے موضوعات کی بات نہیں کرتا جس سے دوسرے کو اذیت پہنچے۔ تو جو اچھے لوگ ہیں ان کی تعریف کرنا چاہیے چاہے وہ کسی قوم میں بھی ہو۔ تو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی مذمت کی ہے ان کی عادات اور اطوار کی وجہ سے، اور اب انہی لوگوں میں جو اچھے لوگ تھے ان کی تعریف بھی اللہ کر رہا ہے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 9ویں سپارے کے 10ویں رکوع کا آغاز ہے اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب فرما دیجئے اے لوگوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس سے پہلے نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی انبیاء کا ذکر ہوا وہاں آیا تھا کہ فلاں نبی نے اپنی قوم سے کہا یا کہا اے میری قوم، لیکن جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا تو یہاں پر قوم کا لفظ نہیں آیا بلکہ یہاں ناس کا لفظ آیا، یا ایھا الناس، اور ادھر کیا آیا تھا؟ یا قومی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر نبی کسی خاص قوم کی طرف بھیجے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم انسانیت کی طرف بھیجے گئے۔ حضور علیہ السلام کی جو نبوت ہے، جو حضور کی رسالت ہے، وہ سارے عالم کے لیے ہے۔ اس لیے فرمایا اے حبیب آپ کہہ دیجئے ان یہودیوں سے بھی کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بے شک میں تمہاری طرف ایک رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور کس کی طرف سے بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، جو کہ مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یحیی و یمیت، وہی جلاتا ہے، و یمیت، اور وہی مارتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور وہ رسول کون ہے؟ النبی الأمی، وہ نبی ہے اور امی ہے۔ کل میں نے امی پر لیکچر دیا تھا آپ کو۔ امی کا معنی جس نے دنیا میں کسی سے بھی نہ پڑھا ہو، اس کو جو کچھ پڑھایا سکھایا ہو سب اللہ رب العزت نے پڑھایا ہو۔ نبی الأمی الذی، کہ وہ جو نبی ہے وہ امی ہے، الذی یؤمن باللہ، اور وہ نبی کون ہے؟ جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، وہ کلمات ہی، اور جتنی کتابیں اس نے نازل کی ہیں، جتنے اس کے کلمات ہیں، وہ نبی اس پر بھی ایمان لاتا ہے۔ واتبعوہ، تو تمام انسانیت کو کہا جا رہا ہے واتبعوہ، تو اس نبی کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت کو پالو۔ اب اگلی آیت میں فرمایا ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے ساتھ ہدایت کرتا تھا اور وہ حق کے ساتھ عدل کرتا تھا۔ دیکھیں اللہ کی عادت کریمہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ کو، عادت کریمہ کیا ہے؟ جب اللہ رب العزت کسی قوم کی خامی کو بیان کرتا ہے تو اس میں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی خوبی کو بھی بیان کرتا ہے۔ تو یہ بات قرآن کی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ جب ہمارا کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے ہم اس پوری قوم کو برا کہہ دیتے، اس پورے ملک کو برا کہہ دیتے، اس پورے گھر کو برا کہہ دیتے۔
کسی سے مسلک کی اختلاف ہوتا ہے، فرقے سے اختلاف ہوتا ہے تو پورے مسلک کو تان و تشنی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو کام غلط کر رہا ہو پرٹیکولر چلیں اس کے غلط کام کی مذمت کیجیے، لیکن اگر انہی لوگوں میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں تو ان کو اپریشیٹ بھی کیجیے کہ یار ان میں جو 4 بندے وہ بڑے اچھے ہیں۔ کسی جیسے ابھی آپ دیکھیں مسلک اور فرقوں کا دور ہے اور فرقہ واریت کے فتنے عروج پر ہیں، تو جو لوگ خیر کی بات کرتے ہیں ہر مسلک میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اچھی بات کرتے ہیں۔ تو اب معاملے حل کیسے ہوں گے؟ معاملے حل یہ ہوں گے کہ جو اچھے لوگوں کی تعریف کی جائے دل کھول کر کہ یار وہ آدمی جو ہے وہ سمجھ میں آنے والا آدمی، وہ انتشار نہیں پھیلاتا، فتنہ نہیں پھیلاتا، ملانے کی بات کرتا ہے، باہمی محبت کی بات کرتا ہے، مسائل کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے، کوئی اس طرح کے موضوعات کی بات نہیں کرتا جس سے دوسرے کو اذیت پہنچے۔ تو جو اچھے لوگ ہیں ان کی تعریف کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی قوم میں بھی ہو۔ تو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی مذمت کی ہے ان کی عادات اور اطوار کی وجہ سے، اور اب انہی لوگوں میں جو اچھے لوگ تھے ان کی تعریف بھی اللہ کر رہا ہے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے ساتھ ہدایت کرتا تھا اور حق کے ساتھ ہی عدل کی دعوت دیتا تھا۔ اب اللہ رب العزت نے وہی واقعہ بیان کیا جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں، اس لیے میں تفصیل زیادہ وہاں دے چکا ہوں، یہاں تفصیل اتنی نہیں دوں گا اور ترجمے پر اکتفا کروں گا، جو خصوصی پوائنٹ ہے وہ بیان کر دیں گے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، جب یہ مصر سے چلے اور صحرائے پیننسولا میں یہ آ گئے، صحرائے سینا کے اندر جب یہ آئے تو وہاں پر نہ پینے کے لیے کچھ تھا، نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ سب چھپانے کے لیے کچھ تھا۔ آج بھی اگر کوئی بندہ جائے وہ صحرائے پیننسولا میں، اس صحرائے سینا میں، تو بنی اسرائیل 6 لاکھ موجود تھے وہاں پر۔ آج بھی اگر کسی ملک کی فوج کو وہاں ٹھہرا دیا جائے تو کوئی ملک پریشان ہو جائے ان کو کھانا پینا پہنچانے میں۔ آج بھی آپ دیکھیں اس صحرائے پیننسولا کے اندر اللہ رب العزت اب اپنا انعام یاد کروا رہا ہے بنی اسرائیل کو۔ اب یہ صحرائے پیننسولا میں جب آئے، مصر سے نکلے اور فلسطین جا رہے تھے، درمیان کے راستے میں رکے، صحرا ہے، پانی مانگا انہوں نے کہ حضور پانی نہیں ہے، آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں پانی عطا فرما دے۔ تو اس واقعے کو بیان کیا، وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، ہم نے ان کو ڈیوائیڈ کر دیا، ان کو الگ الگ کر دیا 12 جماعتوں میں، 12 گروہ میں ان کو الگ الگ کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو بنی اسرائیل جو ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ان 12 بیٹوں کی اولاد میں سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ لاوی بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو 12 بیٹوں کی جو اولادیں تھیں، آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے ان میں ایک انتظامی لحاظ سے آپ نے ان کو ڈیوائیڈ کیا، بھائی ہر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کی جو اولاد ہے وہ ایک الگ ہو جائے، ایک الگ الگ قبیلہ بنایا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، اِذِ اسْتَسْقَاهُ، جب اس کی قوم نے، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا، کیا وحی کی؟ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اس چٹان پر، اس پتھر پر اپنے عصے کو مارو۔ فَانْبَجَسَتْ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ پڑے اس میں سے اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے اس ایک چٹان میں سے۔ قد علم کل اناس مشربہم، تو تحقیق جان لیا ہر قبیلے نے، ہر گروہ نے اپنے مشرب کو، مشرب مانے پینے کی جگہ، نل سمجھ لیجیے آپ، ہر قبیلے نے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا۔ یہ کیوں الگ الگ کیا؟ تاکہ قبیلوں کے درمیان آپس میں جھگڑا نہ ہو، اور ایسا نہیں وہ قبیلہ، آپ دیکھیں آج بھی معاملہ کیا ہوتا ہے، ایک بندہ اپنی بالٹی بھرے تو کہتا میرے چاچا کی بھی بھر دیتا ہوں، اپنے ماما کی بھر دیتا ہوں، تو سارے رشتہ داروں کی اگر وہ بالٹیاں بھرنے لگ جاتے تو وہ دوسرے کہاں جاتے۔ تو اللہ نے اختلاف سے بچانے کے لیے کیا کیا کہ اس میں 12 قبیلوں کے لیے 12 ہی پینے کے راستے مہیا کر دیے۔ اس کے بعد اس صحرائے پیننسولا کے اندر سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اور تپتی دھوپ تھی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، تو اللہ نے ان پر سایہ کیا غمامہ سے۔ غمامہ کس کو کہتے ہیں؟ بادل کو۔ مسجد غمامہ بھی مدینہ کے اندر ایک موجود ہے، تو غمامہ کا معنی بادل، اور ہم نے سایہ کیا ان پر بادل سے۔ اب کھانا پینے کو کچھ نہیں تھا، تو وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تو ہم نے
ان پر نازل کیا من کو اور سلوا کو۔ یہ من سلوا کیا تھا؟ سلوا سے مراد تھا ایک بٹیر کی طرح پرندہ تھا جو آتا تھا اور وہ اس کا شکار کرتے تھے اور اس کو تناول کرتے تھے۔ اور من سے مراد کیا ہے؟ من سے مراد یہ ہے کہ آسمان سے وہاں جو پتے تھے ان پر نازل ہوتی تھی ایک میٹھی چیز، جس کو آپ ڈیزرٹ کہہ لیں آپ، یعنی اللہ نے ان کے لیے ایک نمکین ڈش کا بھی اہتمام کیا ہوا تھا، ساتھ میں میٹھی ڈش کا بھی اہتمام کیا ہوا تھا، پورا ایک پیکیج دیا ہوا تھا من سلوا کا۔ تو من جو تھا وہ میٹھا ہوتا تھا اور سلوا جو تھا وہ ایک گوشت کا جو ہے وہ ایک پرندہ تھا۔ فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے کہا کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی۔ وما ظلمونا، اب پہلے پارے میں یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، پہلے پارے میں کیا تھا؟ من سلوا مل گیا، آسمان سے بادل نازل ہو گئے، اس کے علاوہ پانی مل رہا ہے۔ اب وہاں پر ان کو ایک نئی بات سوجی، اور کیا سوجی کہ کہنے لگے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، وہ پہلے پارے میں، اور جب انہوں نے موسیٰ سے کہا لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ واحد، ایک کھانا کھا کھا کر ہم سے تو صبر نہیں ہوتا، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے لیے اگا دے ترکاری، گندم اور یہ ککڑیاں، سبزیاں مانگنے لگے، ویجیٹیبلز۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا احمقوں، قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، آسمان سے بٹیرے کی طرح تمہیں جانور اللہ تعالیٰ پرندے عطا کر رہا ہے، من عطا کر رہا ہے، یہ اتنے اچھے کھانے تمہیں آسمان سے مل رہے ہیں اور تمہیں ترکاریاں چاہیے، اللہ اکبر۔ تو وہاں پر جب انہوں نے اللہ رب العزت کی بات کو نہیں مانا تو اللہ رب العزت نے فرمایا وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، یہ ہم پر کہاں ظلم کریں گے، یہ ہم پر ظلم نہیں کرتے، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن یہ تو اپنے ہی اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ اب اگلی آیت میں فرمایا وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا، یہ واقعہ بھی پہلے پارے کے اندر آ چکا ہے، وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ۔ اب یہ کیا ہوا کہ یہ مصر سے فرعون سے نجات پا کر جا رہے تھے فلسطین، تو اللہ رب العزت نے انہیں کہا تھا وہاں ایک شہر ہے اریحا کے نام سے، جس کو یوشع بن نون علیہ السلام نے فتح کیا، اور بنی اسرائیل نے یوشع بن نون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد بھی رہے ہیں اور ان کے بعد نبی بھی بنے ہیں، یوشع بن نون علیہ السلام کی سرکردی میں، سربراہی میں اللہ رب العزت نے جو ہے اریحا کو فتح کروایا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس سفر کے دوران ہی انتقال کر گئے تھے۔ یہ جو مصر سے فلسطین آئے ہیں بنی اسرائیل، تو اس سفر کے دوران جناب موسیٰ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یوشع بن نون علیہ السلام کی سربراہی میں جب انہوں نے اریحا کو فتح کیا، اس فلسطین کا اور بیت المقدس کا وہ پہلا شہر تھا، تو اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ لیا کہ جب تم اس شہر میں ہم تمہیں فتح عطا کریں، تمہیں داخل کیسے ہونا ہے؟ جیسے ہی اس شہر کے دروازے میں جانا ہے تو وہاں سجدہ کرنا اللہ کی بارگاہ، اور سجدہ کر کے کیا کہنا؟ حتتن حتتن حتتن۔ حتتن کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ یہ جب شہر میں داخل ہوئے تو ان کے شرارتی لوگوں کو مستی سوجی، اور بجائے سجدہ کرنے کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور اپنے کولوں کے بل، سرین کے بل اندر گھسیٹ گھسیٹ کے داخل ہوئے، یعنی اس سجدے کو بالکل الٹ کر کے اس کا مذاق بنایا۔ حتتن کی جگہ، حتتن کا جملہ کیا تھا کہ اپنی فتح ملنے پر اللہ سے توبہ و استغفار کرنا کہ اللہ تیرا فضل ہے اور ہماری مغفرت فرما۔ انہوں نے وہاں پر حتتن کی بجائے ایک دوسرا جملہ کہنا شروع کیا، حنتتن حنتتن۔ حنتتن کا معنی کہ ہمیں گیہوں چاہیے، ہمیں گیہوں کا دانے چاہیے، ہمیں کھانا چاہیے، یہ باتیں کرتے ہوئے مستی مذاق کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ تو وہ اسی بات کا یہاں لفظ ذکر کیا گیا وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب کہا گیا ان سے اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ کہ رہو اس بستی میں جو فتح تم نے کی ہے، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جب ان سے کہا گیا اور جو چاہو اس بستی میں جا کر کھاؤ پیو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حِطَّةٌ یعنی اللہ ہماری مغفرت کر دے، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور اس شہر کے باب میں دروازے میں داخل ہو، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، نغفر لکم تو ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطیئاتکم اور تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے اگر تم یہ عمل کرو گے، سنزید المحسنین، اور ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ لیکن کیا کیا انہوں نے؟ فبدل الذین ظلموا منہم، تو بدل دیا انہوں نے، ظلموا منہم ان لوگوں نے بدل دیا
جنہوں نے اس بنی اسرائیل کی قوم میں سے ظلم کیا، قولا غیر الذی قیل لہم، وہ قول کے بجائے کوئی اور قول بدل دیا جو اللہ رب العزت نے ان سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ حتتن کہا تھا، اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ حنتتن حنتتن۔ تو انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر بھی، اور انہوں نے اللہ کے کہے ہوئے کو بدل دیا اپنے لفظ سے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو بھیجا ہم نے ان پر رجز کو۔ رجز کا معنی آسمان سے عذاب کی بارش بھی ہوتی ہے، آسمان سے چنگاڑ بھی ہوتی ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے بھیجا ان پر رجز کو آسمان سے، بما کانوا یظلمون، اس سبب سے جو وہ ظلم کرتے تھے۔ اب آپ ایک یہ دیکھیں کہ اریحہ کو فتح کیا بنی اسرائیل نے، تو وہ کیسے داخل ہوئے، اور ایک آپ بخاری مسلم کو پڑھیں، ایک مکے کو فتح کیا میرے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور علیہ السلام جب مکے میں داخل ہوئے تو راوی لکھتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے، اور حضور نے بلیک رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا۔ جب حضور علیہ السلام نے مکے کو فتح کیا تو حضور کا سر مبارک اللہ کی جناب میں عاجزی میں، اس کے شکر گزاری میں اتنا جھکا ہوا تھا کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کی بار بار پیشانی اپنی اونٹنی کی گردن سے لگتی تھی، یعنی حضور علیہ السلام اکڑ کر داخل نہیں ہوئے، حضور علیہ السلام خوش ہو کر اور شکر گزاری کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو کوئی ایسا لیڈر نہیں ملے گا، کوئی ایسا فاتح نہیں ملے گا کہ جو کسی شہر کو فتح کرتا ہو اور اکڑ کر نہ چلتا ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضور نے مکے کو فتح کیا، لیکن حضور علیہ السلام جب داخل ہو رہے ہیں تو بہت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں شکر گزاری کرتے ہوئے۔ تو یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر اللہ رب العزت کہیں آپ کو فتح عطا کر دے، کہیں آپ کو طاقت عطا کر دے، کہیں آپ کو اختیار عطا کر دے، تو وہاں ہمیں بھی اللہ کا شکر گزار ہو کر عاجزی اور انکساری کو اختیار کرنا چاہیے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی ہمیں اپنے متبعین میں اور اپنے حبیب کے غلاموں میں شامل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔